وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أستغفر الله وأسأل التوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أحلى. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال لكن في كتاب المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. امام زمان علیہ السلام کے جل ظہور اور سیرت السلامتی کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ دار کی یہ آیت مبارکہ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور یہ وہ آیا ہے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی، اور من جو بات اس میں کہی گئی ہے کہ جب کبھی کوئی سائل، کوئی یتیم، کوئی اسیر ان کے پاس آ جاتا ہے تو وہ چیز جس سے وہ خود محبت کرتے ہیں، جس کو وہ خود بھی چاہتے ہیں، جو ان کی اپنی ضرورت بھی ہے، تو اپنی ضرورت ہونے کے باوجود، اس سے محبت کرنے کے باوجود، چاہت ہونے کے باوجود، نہیں ہونے کے باوجود، پھر بھی وہ اللہ کی رضا میں آنے والوں کو عطا کرتے ہیں. اور آگے کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. کہ ہم کسی کی جو مدد کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ کوئی ہمارا مشکور ہو، ہمارا شکریہ ادا کرے، یا ہمیں کوئی جزا دے یا ریوارڈ دے، یا ساری عمر جو ہے وہ ہمارا غلام بنے، بلکہ ہم تو انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، کسی کو اطعام دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو وہ صرف اور صرف رضا پروردگار کے لیے ہوتی ہے. تو یہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اگر واقعاً چاہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی چیز ہماری باقی رہ جائے، نیکیاں بہت کی جاتی ہیں، لیکن ان نیکیوں کو ہم اپنے الفاظ سے، اپنے اشاروں سے، اپنی باتوں سے، کنایوں سے خراب کر دیتے ہیں. تو جو کچھ کیا جائے خدا کی خاطر کیا جائے، اور پھر لوگوں پر اس کو جتلانے سے کوئی فائدہ نہیں. صلوات پڑھیے. آج شب ضرورت ہے مولا متقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو، مولا کی سیرت. جن امام کو ہم مانتے ہیں خود ان کی سیرت کیا ہے. امام علیہ السلام حرم خدا میں، مکہ میں، بیت اللہ میں ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو پروردگار سے مناجات کر رہا ہے، اور اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں پروردگار تو عظیم ہے، تو نے مجھے دعوت دی ہے، میں تیرا مہمان بن کر رہا ہوں. جیسے کہ آج کل آپ بھی، آپ سب اللہ کے مہمان ہیں. ماہ مبارک ہے رمضان میں سب اللہ کے مہمان ہیں. جو لوگ افطار دیتے ہیں وہ بھی خدائی عمل کرتے ہیں، الہی عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ شرکت کرتے ہیں وہ بھی مہمان خدا بن کر آتے ہیں. تو بہت عظیم ہے بجائے اس کے کہ انسان کسی انسان کا مہمان بنے. کوئی انسان کسی کو دعوت دے اور اس کی دعوت پر جائے، وہ بھی بہت زیادہ مستحب اور ہائیلی ڈیڈیکیٹڈ عمل ہے اسلام میں. لیکن جب خدا کی دعوت ہو تو پھر خدا کی دعوت چھوڑ کر انسان کسی غیر خدا کی یعنی کسی اور بندے کی دعوت پہ جائے
تو وہاں پہ شاید شرک بھی ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں اخلاص کی طرف توجہ دینی چاہیے. تو ہم بھی آج کل مہمان خدا ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے پروردگارا یہ تیرا گھر، میں تیرا مہمان، تو نے مجھے دعوت دی، میں حاضر ہوں، لیکن آج اپنے مہمان کو اپنی رحمت سے نواز اور مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے، میری توبہ کو قبول کر. حضرت علی علیہ السلام وہاں سے طواف کرتے ہوئے گزرے اور جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ اس شخص نے پروردگار سے جو کچھ مانگا ہے اس کے اللہ نے اسے عطا کر دیا. اگلی رات پھر مولا طواف کر رہے ہیں، وہ شخص دوبارہ پروردگار سے مناجات کر رہا ہے اور مناجات کرتے کرتے کہتا ہے پروردگارا تو نے مجھے اپنا مہمان بنایا، میں تیرے در پہ حاضر ہوا، تو نے مجھے اپنایا، تو نے میری غلطیوں کو، خامیوں کو، گناہوں کو معاف کر دیا. تو جیسا عظیم کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا فقیر کوئی نہیں ہے. آج تیرے گھر میں آ کے تیرا مہمان بن کر تو جس سے وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے علاوہ کوئی نہ دے سکتا ہو، اور تجھ سے وہ چیز چاہتا ہوں جس سے تیرے علاوہ کوئی نہ بچا سکتا. مولا طواف کرتے ہوئے اس کی یہ مناجات، یہ دعا سنی تو ساتھیوں سے کہا کہ اس شخص کی دعا اللہ نے آج بھی قبول کر لی ہے اور اس نے اپنے پروردگار سے یہ مانگا ہے اللہ مجھے اپنی بہشت عطا فرما اور تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا سکتا. تیسری رات مولا جب پھر طواف کے لیے آئے تو یہ شخص پھر مناجات میں مصروف ہے اور کہتا ہے پروردگارا میں کتنا خوش قسمت ہوں، تو نے مجھے اپنا مہمان بنایا، میری توبہ کو قبول کیا، میرے گناہوں کو معاف کیا، حتیٰ کہ مجھے دوزخ سے نجات کا پروانہ اور بہشت میں داخل ہونے کی اجازت نامہ بھی تو نے عطا کر دیا. اب میری تیری بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ مجھے 4000 درہم عطا فرما. تو جب 4000 درہم کی دعا کی تو مولا ساتھ گزرے. امام علیہ السلام نے کہا اے بندہ خدا تو نے جو اللہ سے 4000 درہم مانگے ہیں تو تو میرے پاس آنا اور میں تجھے عطا کروں گا. یہ شخص پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ تو پھر مولا تعارف کراتے ہیں کہ میں برادر رسول وصی رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو یہ شخص فوراً کہتا ہے کہ حقیقت میں میری یہ دعا آپ کے ہی وسیلہ سے قبول ہونی تھی. تو مولا نے فرمایا کہ بتا یہ 4000 کس لیے مانگے ہیں؟ کہا مولا 1000 مجھ پہ قرض ہے، میں قرض ادا کرنا چاہتا ہوں، 1000 درہم چاہیے، میں نے شادی کرنی ہے اور اپنی بیوی کو میں نے حق مہر دینا ہے. 1000 سے میں گھر کا معاش اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلانا چاہتا ہوں. تو مولا نے کہا کہ تم جب یہاں اپنے عمرہ کا سلسلہ ختم کرو تو پھر مدینے آنا اور میں تیری اس دعا کے حوالے سے جو استجابت ہے ضرور تیری مدد کروں گا. اب جب یہ شخص مکہ سے مدینہ آیا تو در بطول پہ دستک دی. امام حسن علیہ السلام آئے، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ بابا علی آپ کے گھر پہ ہیں. کہا ہیں. کہا ان سے فرمائیے کہ وہ سائل آیا ہے جس کو آپ نے بیت اللہ سے اپنے گھر بلایا تھا. اب مولا علی علیہ السلام آئے، حضرت زہرا سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ تو بی بی نے کہا کہ کچھ نہیں. تو مولا نے امام حسن علیہ السلام کو اور اس سائل کو ساتھ لیا. گفٹ ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں،
لیکن اگر کسی بہت ہی پیارے نے کوئی گفٹ دیا ہو تو آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس گفٹ کو کبھی اپنے سے جدا نہ کرے، دور نہ کرے۔ اس سائل نے مانگا خدا سے تھا، لبیک علی نے فرمایا تھا۔ اب اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جو کام علی علیہ السلام نے کیا ہے وہ کام یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجوروں کا باغ لگایا تھا اپنے ہاتھوں سے، اور حضرت علی علیہ السلام کو تحفے میں دیا تھا، گفٹ کیا تھا۔ اب یہ سائل جب آیا علی علیہ السلام کے پاس اور کچھ مال نہیں تھا تو اس سائل کو ساتھ لے کے آئے۔ امام حسن علیہ السلام بھی ساتھ تھے، اور اس باغ کو کہ جو دست مبارک کے رسول اکرم سے لگے ہوئے پودے تھے جو بہت عزیز تھے مولا متقیان کو، 12,000 درہم میں اس باغ کو فروخت کیا، 4,000 اس سائل کو دیے، جو باقی 8,000 بچے۔ یہ وہ سائل ہے جو خدا سے مانگ رہا تھا، علی نے سنا تھا۔ اب جو 8,000 باقی بچے علی علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیا جو محتاج تھے، جو ضرورت مند تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے دست سوال دراز نہیں کیا تھا۔ تو بجائے اس کے کہ علی علیہ السلام جاتے گھر میں وہ مال رکھتے، مولا نے 8,000 درہم جا کر جو مستحقین تھے مدینہ کے، آپ نے ان کے اندر تقسیم کر دیا۔ صلوات پڑھی۔ جب واپس گئے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں کہ یا علی، سائل کی حاجت کا کیا ہوا؟ کہا پوری کر دی۔ کہا کہاں سے پوری کی؟ فرمایا کہ جو رسول اللہ نے باغ دیا تھا اس کو بیچ دیا۔ فرمایا کتنے میں بیچا؟ کہا 12,000 میں۔ تو کہا 4,000 اس کو دی، 8,000 کا کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا گھر آتے آتے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو بی بی نے فرمایا یا علی، آپ کو تو معلوم ہے 3 دن سے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ بھی بھوکے ہیں، آپ کے بچے بھی بھوکے ہیں، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ 1 درہم بچا لیتے اور اس سے اپنے گھر والوں کا کم از کم 1 وقت کا کھانا جو ہے وہ فراہم کر دیتے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں زہرا علی کو ایسے لگا کہ ہمارے بچوں سے اور ہم سے بھی زیادہ مدینہ کے کچھ اور مومنین و مومنات ہیں جن کو اس مال کی ضرورت ہے، لہذا علی سے برداشت نہ ہوا کہ وہ اپنی بھوک اور پیاس اور اپنے بچوں کی بھوک کو ترجیح دیتا مومنین و مومنات کے بچوں کی بھوک کا، تو لہذا میں نے دے دیا۔ اب بھی کہتی ہیں کہ کچھ بچوں کے لیے اہتمام کریں۔ حضرت علی علیہ السلام پھر باہر نکلے کہ کسی سے قرض لیں اور گھر والوں کے لیے کچھ فراہم کریں، تو راستے میں ایک شخص ملتا ہے، اس کے ہاتھ میں اونٹ ہے، اور حضرت علی علیہ السلام سے کہتا ہے کہ یا علی، آپ نے اونٹ خریدنا ہے؟ مولا نے کہا خریدنا تو ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے نہیں خریدوں گا۔ تو کہا یا علی کوئی بات نہیں ہے، مجھے آپ پر اعتماد ہے، آپ خرید لیں، بیچنے کے بعد میرے پیسے واپس کر دیجئے گا۔ مولا نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 100 درہم کا۔ مولا نے وہ اونٹ خرید لیا، تھوڑا فاصلہ آگے چلے تو ایک اور آدمی آ گیا، یا علی اونٹ بیچنا ہے؟ مولا نے کہا ہاں بیچنا ہے۔ تو کہا کتنے کا؟ مولا نے فرمایا کہ آپ بتا دیں آپ کتنے کا خریدنا چاہتے ہیں؟ دوست نے کہا کہ میں 170 درہم میں خریدوں گا۔ تو مولا نے کہا ٹھیک ہے میں بیچتا ہوں۔ تو 170 درہم میں وہ اونٹ بیچ دیا، اور اس کے بعد ڈھونڈنے لگے اس کو کہ جس نے بیچا تھا اس کے 100 درہم واپس کیے جائیں۔ اب وہ بھی کہیں نہیں مل رہا، تو اسی پریشانی کے عالم میں بارگاہ رسالت محمدی میں جب حضرت علی علیہ السلام پہنچے تو حضرت رسول اکرم پوچھتے یا علی پریشان کیوں ہو؟ تو سارا ماجرا سنایا۔ تو رسول اکرم فرماتے یا علی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو عطا آپ نے سخاوت اور عطا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کی ہے،
خوشنودی خدا کے لیے کی ہے. تو جو پہلا شخص جس نے اونٹ بیچا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اور اونٹ بھی وہ تھا کہ جو ناقہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے کہ جس پر حضرت فاطمہ روز محشر سوار ہو کے آئیں گی. اور جو خریدنے والا تھا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. تو یا علی، جب آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو اپنے بچوں پر دوسروں کے بچوں کو ترجیح دی ہے تو خداوند متعال نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا کہ جاؤ میری زہرا اور زہرا کے بچے اور علی علیہ السلام جو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد اپنی ضرورت کے لیے قرض لینے کے لیے جا رہے ہیں تو علی کو کسی کے در پہ نہ جانا پڑے بلکہ خداوند متعال کے در سے خزانہ آتا ہے. اب جو پہلا شخص تھا مانگنے والا جس نے اللہ سے مانگا تھا، تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے جب بھی کوئی ضرورت ہو تو پروردگار سے مانگنا چاہیے. اور یہ واقعہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اللہ جب مدد کرتا ہے تو کسی وسیلہ سے کرتا ہے. تو کسی وسیلہ سے مدد مانگنا، وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے بلکہ سنت رسول ہے، سنت محمد علیہ محمد علیہ السلام ہے. اور تیسری یہ بات کہ ہمیں راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے کبھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے میرا کیا بنے گا، میری ضرورتوں کا کیا بنے گا. انسان اگر خلوص کے ساتھ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے پھر خدا پر رازق خدا ہے. حقیقت میں ہمارا ایمان اور یقین کامل نہیں ہوتا. اب وہ خدا جو رازق ہے، جب رزق اس نے دینا ہے تو جب بندہ اپنے مال سے، حقیقت میں وہ بھی مال خدا ہوتا ہے، جب خدا کے دیے ہوئے مال سے انسان خدا کے بندوں کی حاجات کو پورا کرتا ہے تو وہ خدا جو رازق ہے وہ انسان کو کبھی بھوکا اور پیاسا نہیں رہنے دیتا اور کبھی اس انسان کی عظمت کو، اس کی بلندی کو، اس کی عزت پر حرف اور آنچ نہیں آنے دیتا. اور پھر جو بھی انسان کی تمنا ہوتی ہے، حاجات ہوتی ہیں، خداوند متعال ان کو پورا کرتا ہے. مولا متقیان کی ایک سب سے بڑی حاجت اور دعا جو ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہی وہ دعا اور تمنا تھی شہادت کی موت. حتیٰ کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 48 جنگیں ہیں جس میں حضرت علی علیہ السلام نے بھی شرکت کی اور ہمیشہ صف اول میں ہوتے تھے اور ہمیشہ شہادت کی تمنا تھی، تڑپ تھی. حتیٰ کہ ایک جنگ میں جو ہے حضرت علی علیہ السلام رو پڑے. حضرت رسول اکرم نے پوچھا یا علی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مولا یا رسول اللہ جہاد میں شرکت کی، شہید ہونا چاہتا ہوں لیکن شہادت نصیب نہیں ہو رہی. تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی خدا نے تیری اس تمنا کو، اس خواہش کو، اس دعا کو قبول کر لیا ہے، آپ کو ضرور شہادت ملے گی. اور پھر یہی وہ رات ہے جس میں ہم اور آپ سب جمع ہیں. یہی 19 کی رات، یہ وہ رات ہے کہ جب پوری رات آپ کے مولا کو آرام اور سکون نہیں آیا. اور ان دنوں میں حتیٰ کہ کئی مرتبہ مولا جب مسجد کوفہ میں موجود ہوتے تھے کبھی حسن سے پوچھتے، حسن بیٹا ماہ مبارک رمضان کے کتنے دن گزر گئے، کبھی حسین سے پوچھتے، حسین بیٹا ماہ مبارک رمضان کے کتنے دن باقی ہیں. پھر آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا. اور پھر یہ مولا کی زندگی کے جو آخری ایام ہیں اپنی اولادوں کے پاس جا کے افطار کیا کرتے تھے. اور وہ رات، یہی رات مولا مہمان تھے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے. بیوی نے آپ کے لیے روٹی بھی بنائی، نمک بھی رکھا اور دودھ کا گلاس بھی پیش کیا. آپ کے مولا کہتے ہیں ام کلثوم سے بیٹا تجھے تو معلوم ہے تیرے بابا نے کبھی ایک سے زیادہ کھانا نہیں کھایا، شاید ہمارے نزدیک یہ کھانا بھی مکمل نہ ہو، لیکن مولا علی علیہ السلام کے نزدیک وہ 2 کھانے تھے. مولا نے دودھ کا گلاس رکھوا دیا اور کہا اس کو رکھو، اس کی ضرورت پڑے گی.
وہ علی جو یتیموں کے، مسکینوں کے اور غریبوں کے خیال رکھتے ہیں، یہ علی علیہ السلام نے جس دودھ سے خود افطار نہیں کیا، یہ وہ دودھ ہے کہ جو مولا نے اپنے قاتل کو پیش کیا. اور پھر ساری رات کبھی اندر جاتے مصلی پر عبادت کرتے، مناجات کرتے، کبھی صحن میں آ کے آسمان کی طرف نگاہ کرتے اور پھر کہتے پروردگارا وہ وعدے کی رات آ گئی، علی بےتاب ہے تو اس سے ملاقات کے لیے. اور پھر صبح کا وقت جب ہوا اور مولا گھر سے باہر نکلنے لگے تو بدخیں راستے میں آ گئی، شور مچایا، کوئی ہٹانے لگا تو مولا نے کہا یہ بدخیں رو رہی ہے، یہ اپنے مولا کی جدائی، مولا سے الوداع کر رہی ہے، ان کو شور کرنے دو. پھر امام حسن علیہ السلام کو بلا کے وصیت کی، حسن بیٹا میرے بعد اگر ان بدخوں کے کھانے اور پینے کا خیال رکھ سکو تو رکھنا، اگر رکھ نہ سکو تو ان کو آزاد کر دینا. علی سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی پرندے بھی بھوکے اور پیاسے رہ جائے. میں کہوں گا مولا آپ سے تو ان بدخوں کی بھوک اور پیاس برداشت نہ ہوئی، آئیے کربلا میں دیکھیے آپ کا بیٹا حسین 3 دن کا پیاسا تھا اور بھوکا تھا، جب ہزاروں کی تعداد میں دشمن آپ کو تیر مار رہے تھے، تلواروں سے زخمی کر رہے تھے، اور پھر جب ملعون شمر نے آپ کو ذبح کیا اور کتنے ظلم کے ساتھ مولا کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے سر بلند کیا. مولا آپ بھی مظلوم ہے، کوفہ کے مظلوم ہے، اور حسین کربلا کا مظلوم ہے. ماتم حسین یا حسین.